راحت کا، تکلیف سے مبرہ کا، سہولت کا، خوشی کا، مسرت کا، شادمانی کا، اس ٹھکانے کو جنت کہا گیا ہے۔ دوسرا ٹھکانہ تکلیفوں کا، عذاب کا، طرح طرح کی پکڑ کا، طرح طرح کے خوف کا، اس ٹھکانے کو جہنم کہا گیا۔ تو مرنے کے بعد آدمی یا جنت میں جائے گا یا اللہ ہم سب کو بچائے جہنم میں جائے گا۔ جنت میں چلا گیا تو قرآن مجید نے فرمایا اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہ جنت والے ہیں جو اس میں داخل ہو گئے تو ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا خالدین فیہا ابدا، جنت میں ہمیشہ ٹھکانہ ملے گا، وہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر جہنم میں بندہ چلا گیا اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے شرک کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، اس کے بارے میں فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہی لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جہنمیوں کا بھی ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنے گا اور جنتیوں کے لیے بھی ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جنت بنے گا۔ اب ایک دوسری بات، جنت میں جانے کے لیے کیا اعمال کرنے ہیں جہاں آرام، راحت اور ہمیشہ کی آرام و راحت ملنے والی ہے، جہاں کسی قسم کی تکلیف کا کوئی تصور بھی نہیں ہوگا، اور جہنم میں جانے کے لیے کیا کیا اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ قرآن عظیم میں بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ لیبلوکم، موت کیوں دی، زندگی کیوں دی، موت کا کھٹکا کیوں رکھا، اور موت آنی لازمی ہے، موت آنی یقینی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو یہ چیز کیوں رکھی؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرنے والا ہے، تم میں سے کون ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی مرضیات پر چلنے والا ہے، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات پر چلنے والا ہے، تم میں سے کون ہے جو قرآن کریم کے اصول و ضوابط کے اوپر چلنے والا ہے، تم میں سے کون ہے جو قرآن کریم کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنانا چاہتا ہے، اور تم میں سے کون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو اپنے لیے نمونہ بنا کر چلنا چاہتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم میں سے کون نیک عمل کرنے کے لیے تیار ہے، تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرنے کے لیے میدان میں آگے بڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا فانی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ ایک آدمی 100 سال جیتا ہے، 100 سے زیادہ عمر بھی پاتا ہے، لیکن بالآخر اس کو موت آتی ہے، موت کا فرشتہ دبوچ لیتا ہے اور اس کو اس دنیا سے فارغ کر دیتا ہے، اور وہاں جا کے خیر اور شر، اچھی اور بری، اور بہتر اور افضل زندگی کے بارے میں سوال شروع ہو جائے گا کہ اس دنیا میں اتنی عمر عطا کی تھی، تو اس عمر میں آپ نے کیا کمائی کی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے، فرمایا کم لبثنا یوما او بعد یوم قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے فرمائیں گے
تم دنیا میں کتنی دیر ٹھہرے، دنیا میں کتنا عرصہ ٹھہرے۔ آخرت کی زندگی اتنی لمبی زندگی ہے، اتنی لمبی زندگی ہے کہ اس زندگی کے متعلق بندہ کہے گا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم زیادہ دیر نہیں ٹھہرے ہیں، ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ سورۃ النازعات میں آتا ہے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، ہم تو زیادہ سے زیادہ یا ایک رات ٹھہرے ہیں یا ایک دن ٹھہرے ہیں، یا ایک یعنی دن رات ملا کر بھی نہیں، ایک دن بھی نہیں، یا ایک رات ٹھہرے ہیں یا ایک دن ٹھہرے ہیں، پورا دن بھی، پورا 24 گھنٹے بھی ہم دنیا میں نہیں گزار کر آئے ہیں۔ یہ کہیں گے دنیا والے آخرت کی زندگی کو دیکھ کر، آخرت کی زندگی کو پرکھ کر، اور آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے، دنیا کی زندگی محدود زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی محدود ہے، آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ اس محدود زندگی میں اپنے آپ کو غافل نہیں بنانا ہے، اس محدود زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کا نافرمان نہیں بنانا ہے، اس محدود زندگی میں شریعت کے احکام کو توڑنا نہیں ہے، اس محدود زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ سے منہ نہیں موڑنا ہے، اس محدود زندگی میں اللہ کی بات کو مان کر چلنا ہے، اس محدود زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو لے کر چلنا ہے، اس محدود زندگی میں قرآنی احکامات پر اپنی زندگی کو گامزن کرنا ہے، اس محدود زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طاعت، عبادت اور بندگی کو اختیار کرنا ہے، اور اپنی آخرت کی دائمی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اس لیے اس زندگی کو جس نے ضائع کر دیا اس کی آخرت بھی ضائع ہو گئی، یہ زندگی بھی ضائع ہو گئی، اور اس زندگی میں جس نے آخرت کی تیاری کر لی اس کی یہ زندگی بھی کامیاب ہے اور اس کی اخروی زندگی بھی کامیاب ہے۔ آخرت کی نعمتوں کے متعلق، یہاں کی نعمتیں فانی ہیں، یہاں کی نعمتیں زوال پذیر ہیں، یہاں کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، لیکن آخرت کی نعمتوں کے بارے میں قرآن عظیم میں بھی بہت ساری جگہوں میں آیا مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها، ان لوگوں کی مثال جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، جو پاکیزگی والی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا خوف رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، ان کو ایک ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جس جنت کے دامن سے نہریں بہ رہی ہوں، اور اکلها دائم وظلها، وہاں کا سایہ بھی ہمیشہ رہے گا اور وہاں کے میوے بھی ہمیشہ رہیں گے، وہاں جو چیز ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، وہاں وقتی طور پر چیزیں نہیں ملیں گی، وہاں وقتی طور پر نعمتیں نہیں ملیں گی، وہاں کی زندگی بھی دائمی، وہاں کی نعمتیں بھی دائمی۔ یہاں کی زندگی جو ہے محدود ہے اور یہاں کی نعمتیں بھی محدود ہیں، یہاں کی صحت محدود ہے، یہاں کی نعمتیں محدود ہیں، یہاں کی دولت محدود ہے، یہاں کی زندگی محدود ہے، لیکن آخرت میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لامحدود طور پر انسان کو عطا کی جائیں گی۔ میرے دوستو، دنیا کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں، مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہماری دعوت و تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سرخیل اولیاء میں سے ہیں، کبیر اولیاء میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان جو یہ خلا ہے، خالی حصہ ہے، خلا زمین سے آسمان تک، اگر اس خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور اتنے دانے آئیں گے کہ ان کا شمار انسان نہیں کر سکے گا، پھر ایک پرندے کو اس پر مقرر کر دیا جائے، وہ ہر سال ایک دانہ اپنی چونچ میں اٹھا کر لے کے چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے ایک چونچ میں دانہ اٹھا کے ایک دانہ اٹھا کے چلا جاتا ہے، پھر آئے گا ایک دانہ اپنی چونچ میں اٹھا کر چلا جائے گا۔ مولانا نے فرمایا کہ بالآخر یہ جو رائی کے دانوں سے بھری ہوئی فضا ہے، خلا ہے،
یہ ختم ہو جائے گی، خالی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دانے بھی محدود ہیں اور آسمان سے زمین تک جو فاصلہ ہے یہ بھی محدود ہے، لیکن آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ پھر فرمایا بچہ پیدا ہوتا ہے، شریعت کا حکم ہے ایک کان میں اذان پڑھ دی جائے، دائیں کان میں اذان پڑھی جائے، بائیں کان میں اقامت کہہ دی جائے۔ ابھی ہماری نماز کھڑی ہوگی تو اذان تو ہماری ہو چکی، اذان نماز کی ہو چکی، وہ جو دوسری اذان ہوگی وہ خطبہ کی اذان ہوگی، نہ کہ نماز کی۔ ابھی اذان نماز کی ہو چکی، جب ہماری جماعت کھڑی ہوگی ایک شخص اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرے گا اور اقامت کہے گا، تکبیر کہے گا، اس کو ہم تکبیر بھی کہتے ہیں، تکبیر پڑھ سا، اور اس کو ہم کہتے ہیں اقامت پڑھ سا، اقامت بھی کہتے ہیں۔ اقامت کے بعد امام مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے۔ اس نماز کی اذان اور اقامت اور امام کے اللہ اکبر کہنے کے دوران کتنا وقفہ گزرتا ہے؟ 1 گھنٹہ تو نہیں گزرے گا، آدھا گھنٹہ تو نہیں گزرے گا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ 15 منٹ گزریں گے اذان، اقامت اور امام کی تکبیر کے درمیان۔ فرمایا بالکل یہی مثال دنیا کی زندگی کی ہے کہ دنیا کی زندگی اتنی محدود ہے جتنا اس اقامت اور امام کے اللہ اکبر کے درمیان کا وقفہ ہے۔ اذان ہو گئی، اب اقامت بھی ہو گئی، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نماز جنازہ۔ نماز جنازہ میں نہ اقامت کہی جاتی ہے نہ اذان کہی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ نماز جنازہ میں آپ اقامت کیوں نہیں کہتے ہیں؟ نماز جنازہ میں آپ تکبیر کیوں نہیں، آپ اذان کیوں نہیں دیتے ہیں؟ لوگوں کو پتہ لگ جائے اذان کے ذریعے سے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ جس طرح فرض نماز کے لیے ہم اذان کے ذریعے سے لوگوں کو باخبر کرتے ہیں، اس طرح جنازہ کے لیے اذان کے ذریعے سے باخبر کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ کیوں؟ کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں، جب میری پیدائش ہوئی تھی، میرے اماں ابا نے اسی وقت اذان پڑھوا دی ہے، اقامت کہلوا دی ہے اور کہا کہ اذان اور اقامت ہو چکی ہے، اب جب نماز کا ٹائم آئے گا وہ بغیر اذان اور اقامت کے کہی جائے پڑھی جائے گی، کیونکہ دنیا کی زندگی کا وقفہ کوئی اتنا لمبا چوڑا وقفہ نہیں ہے کہ ڈبل اذان کہلوائی جائے۔ ٹھیک یہی طریقے سے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ محدود زندگی ہے، لامحدود زندگی اللہ نے آخرت کی رکھی ہے۔ دوسری بات جو فرمائی، دنیا کی زندگی کے اندر انسان چاہے کتنا ہی دولت مند ہو جائے، کتنا ہی امیر و کبیر ہو جائے، کتنا ہی باعزت ہو جائے، کتنا ہی باوجاہت ہو جائے، کتنا ہی باوقار ہو جائے، کتنے ہی اعلیٰ عہدے پر چلا جائے، غم اس کو بھی ہے، پریشانی اس کو بھی ہے، مسائل کا شکار اس کو بھی ہونا ہے، بیماری سے دوچار اس کو بھی ہونا ہے، دنیا کے معاملات سے دوچار اس کو بھی ہونا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کسی بڑے آدمی کو دکھ نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ کسی بڑے دولت مند کو دکھ نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ کسی بڑے سے بڑے کوٹیدار کو دکھ نہیں ہے۔ دنی دنیا کسے بیغم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ یہ مشہور شعر ہے فارسی والوں کا کہ اس دنیا میں کوئی بھی آدمی بیغم بے فکر نہیں رہتا ہے، مزدور کو بھی فکر ہے، دکاندار کو بھی فکر ہے، اور ساہوکار کو بھی فکر ہے، بڑے سے بڑے بیوپاری کو بھی فکر ہے، وزیر اعلیٰ بھی فکر میں مبتلا ہے اور وزیر اعظم بھی فکر میں مبتلا ہے، ملک کا صدر بھی غم کی گھونٹ پی رہا ہے، پریشانی اور مصیبت کے گھونٹ پی رہا ہے، اور وہ بھی حالات سے دوچار ہے۔ یہ دنیا تکلیف کی جگہ ہے، راحت کی جگہ نہیں ہے۔ آخرت آرام کی جگہ ہے، جنت آرام کی جگہ ہے، تکلیف کی جگہ نہیں ہے، سہولتوں کی جگہ ہے، مصیبتوں کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کا خیال رکھنا ہے، اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کی فکر کرنی ہے، اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اس کے لیے قرآن مجید، اس کے لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اور اس کے لیے بزرگان دین کی زندگی کا نقش عمل، اور اس کے لیے صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات طیبہ کے نقوش ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر انسان فائز ہو، شریعت نے اس کے لیے بھی نفاذ شرعی مسائل بنائے ہیں اور اس کے لیے بھی زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے۔ نچلی سطح پر انسان ہے، بالکل مزدور کی سطح پر ہے، کسان کی سطح پر ہے، شریعت نے اس کے لیے بھی زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا ہے اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ ایک بہترین ماڈل اور بہترین نمونہ ہے۔ میرے بزرگوں، ٹائم ہو گیا، ٹائم ہونے جا رہا ہے اور کچھ باتیں بھی عرض کرنی تھیں، یہ مضمون بھی ایک لمبا مضمون چھیڑا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے جمعہ پر بھی اعلان ہوا تھا کہ اس آپ کے محبوب ترین ادارے جامعہ اسلامیہ احیاء العلوم بندو کا سالانہ اجلاس، اصلاحی اجلاس اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی خاطر دستار بندی کا ہم نے انتظام کیا ہے الحمدللہ، اور اس کے لیے 2 ستمبر کو انشاءاللہ عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس اجلاس کے اندر مصلح الامت حضرت مولانا مفتی سید محمد ایوب نقشبندی صاحب